ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مختصر ترین ایگریمنٹ صرف 730 الفاظ پر مشتمل ایک جامع دستور تھا جو در حقیقت ریاست مدینہ کا آئین تھا۔ اگر اس ایگریمنٹ کے بعد یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران تسلیم کر لیا کہ یہ پہلا انٹرنیشنل ریٹن ایگریمنٹ تھا جس نے آج سے 1400 سال پہلے انسانی معاشرے میں ایک ایسا ضابطہ قائم کیا کہ جس سے شرکائے معاہدہ کے ہر فرد کو اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے آزادی کا حق حاصل ہوا۔ پہلا انٹرنیشنل ایگریمنٹ 622 عیسوی میں ہوا جس میں ایک غیر قوم نے بھی حضور نبی کریم کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ یوں اسلام کا غلبہ قائم ہوا اور حضور مدینہ کے حکمران بن گئے۔ حضور 10 سال حکمران مدینہ رہے۔ ان 10 سالوں میں آلموسٹ 85 غزوات و جنگیں ہوئی۔ انہی 10 سالوں میں مکہ فتح ہوا۔ یمن، امارات، بحرین، قطر یہ سب حضور کی حکمرانی میں شامل ہو گئے۔ سونے اور چاندی، درہم و دینار، لباس و اناج کے اونٹ قطار در قطار مدینہ میں آنا شروع ہو گئے، مگر مدینہ کے حکمران کا طرز حیات بدلتا ہے نہ طرز رہائش۔ اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو دیکھتا ہوں اور آج کی لیڈرشپ کو دیکھتا ہوں تو اقبال کی زبانی میں یوں کہوں گا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، ساغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو پہلی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بعد میں اسی جگہ کو حضور نے قیمتاً خرید کر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مدینہ میں موجود انصار اصحاب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات کی۔ عقد مواخات یعنی ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مسلمانوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب مسئلہ رہ گیا مدینہ میں موجود یہودی جو تھے ان کا۔ یہ یہود ایک مدت سے مدینہ کے حکمران چلے آ رہے تھے۔ حضور نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایگریمنٹ میثاق مدینہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا تحریری دستور تھا جو حضور نے مدینہ میں سب سے پہلے متعارف کروایا۔ یہ مختصر ترین ایگریمنٹ صرف 730 الفاظ پر مشتمل ایک جامع دستور تھا جو در حقیقت ریاست مدینہ کا آئین تھا۔ اگر اس آئین کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلا حصہ جس کا تعلق مدینہ میں موجود مسلمانوں کے ساتھ تھا اور دوسرے حصے کا تعلق یہودیوں کے ساتھ تھا۔ پہلے حصے میں یہ تھا کہ تمام مسلمان اپنے آپ کو رضاکار سمجھیں گے، مسلمان آپس میں امن اور اتحاد قائم رکھیں گے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ان میں کوئی اختلاف ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے مختلف عناصر کو حقوق و فرائض کے لحاظ سے مساوی سمجھا جائے گا۔ فوجی خدمات سب کے لیے ضروری ہوں گی، قریش مکہ کو پناہ نہیں دی جائے گی اور تمام معاملات اور آپس میں اختلافات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوگا وہ قطعی سمجھا جائے گا۔ یہ پہلا حصہ تھا جس کا تعلق جو ہے وہ مدینہ میں موجود جو اصحاب تھے، مسلمان تھے، ان کے ساتھ تھا۔ دوسرے حصے کا تعلق یہودیوں کے تینوں قبائل کے ساتھ تھا جس کے اہم نکات یہ تھے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے اور بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور متحد ہو کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ ہر قاتل جو ہوگا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ مسلمان کے قتل نہ حق پر اگر وہ رضامندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہوں تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے گا۔ تمدنی اور ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے، کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ مسلمانوں پر جارحانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمانوں اور یہودیوں پر حملے کی صورت میں مسلمان ان کا ساتھ دیں گے۔ قریش یا ان کے حلیف جو قبائل ہیں یہودی ان کی مدد نہیں کریں گے۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عدالت ہوگی اس کے فیصلے کو قبول کیا جائے گا اور حضور کا فیصلہ جو ہوگا وہ قطعی فیصلہ ہوگا۔ اسلامی ریاست کی سربراہ حضور نبی کریم کی ذات ہوگی اور یہودی بھی آپ کی قیادت اور سیادت کو تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور یہودیوں کی جو افواج تھی اس کے سربراہ بھی ہو گئے۔ اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہودیوں کے جو اندرونی معاملات ہوں گے ان میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ شہر مدینہ میں ایک دوسرے کے فریق کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنا حرام ہوگا۔ یہ تھا ریاست مدینہ کا دستور۔ اس ایگریمنٹ کے بعد یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران تسلیم کر لیا کیونکہ ان کو جو خدشات اور جو غلط فہمیاں تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔ یہ پہلا انٹرنیشنل ریٹن ایگریمنٹ تھا جس نے آج سے 1400 سال پہلے انسانی معاشرے میں ایک ایسا ضابطہ قائم کیا
کہ جس سے شرکائے معاہدہ کے ہر فرد کو اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے آزادی کا حق حاصل ہوا۔ یہ پہلا انٹرنیشنل ایگریمنٹ 622 عیسوی میں ہوا جس میں ایک غیر قوم نے بھی حضور نبی کریم کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ یوں اسلام کا غلبہ قائم ہوا اور حضور مدینہ کے حکمران بن گئے۔ حضور 10 سال حکمران مدینہ رہے۔ ان 10 سالوں میں آلموسٹ 85 غزوات و جنگیں ہوئی۔ انہی 10 سالوں میں مکہ فتح ہوا۔ یمن، امارات، بحرین، قطر یہ سب حضور کی حکمرانی میں شامل ہو گئے۔ سونے اور چاندی، درہم و دینار، لباس و اناج کے اونٹ قطار در قطار مدینہ میں آنا شروع ہو گئے، مگر مدینہ کے حکمران کا طرز حیات بدلتا ہے نہ طرز رہائش۔ اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو دیکھتا ہوں اور آج کی لیڈرشپ کو دیکھتا ہوں تو اقبال کی زبانی میں یوں کہوں گا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، ساغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔